سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ جب ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنا ہے تو اس انداز میں نہیں بیان کرنا کہ ہم پہلے نبیوں کی توہین کریں یا یہ انداز ہو کہ پہلے نبیوں کی توہین ہو رہی ہے. نہیں، یہ ہمارے دین کا حسن ہے. یہ سچ ہے کہ ہمارے نبی سب نبیوں کے امام ہیں، ہمارے نبی کا سب سے زیادہ رتبہ ہے، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انداز یہ اپنائیں کہ وہ جناب ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے ہے. نہ، توہین والا انداز نہیں، چونکہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جب بھی شان بیان کرنی ہو نا تو ان کی شان کو بھی کھلے لفظوں میں بیان کیا جائے، دل کھول کر بیان کیا جائے، اور پھر بتایا جائے کہ اللہ نے انہیں اتنی شانیں عطا فرمائی پر ان سے بھی بڑھ کے میرے حبیب کو عطا فرمائی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بڑا خاص نقطہ ہے. بسا اوقات لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں جو صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام کی شان بیان کرتے کرتے بسا اوقات ایسے پٹڑی سے اترتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جب تک اہل بیت کی توہین نہیں کریں گے تو صحابہ کی شان ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ غلط بات ہے، یہی تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. اور بسا اوقات جو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں وہ جب تک صحابہ کو نہ کاٹنا شروع کر دیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شان اہل بیت کی بیان ہی نہیں ہو رہی. تو یہ ہمارے نزدیک دونوں ہی کمینے ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے صحابہ کے دشمن ہو جائیں یا صحابہ کی بیان کرتے اہل بیت کے، یہ دونوں کمینے بندے ہیں. اسی طرح اس سے بھی کمینہ یہ ہے کہ جو ہمارے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے نبیوں پہ جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو انداز یہ ہونا چاہیے جو موضوع ہے آپ اس سے وفاق کریں، لیکن باقی تو نہ لتاڑو نا. اب موضوع سمجھ آیا آپ حضرات کو؟ تو پہلے اس بات کو آپ سمجھ لیجئے، چونکہ ہمارا مذہب، ہمارا مسلک یہ ادب والا ہے، اور ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اب آ جائیے ذرا میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا، یعنی میں تفسیری ترجمہ کرتا ہوں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خیر کثیر، ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرما دیا ہے. دوستان عزیز، یہ بات بڑی ہی توجہ کے ساتھ سننے والی ہے. محبوب پاک علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا خیر کثیر، اور اس کے بعد فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ نے رب کی نماز بھی پڑھنی ہے اور قربانی بھی ادا کرتے رہنا ہے. اب اس کا کیا اللہ تے بندیو تسی تے تنگ ہوندا تھلے کوئی جیکل آیا جے. میں اپنے مزاج میں تقریر کرنے کا عادی ہوں، تھوڑا سا مجھے موقع دیجئے. گرامی قدر حضرات، فرمایا کہ آپ نماز بھی پڑھیں اپنے رب کی اور قربانی بھی ادا کرتے رہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو اتنی شانیں عطا کی ہیں تو اس کا شکرانہ یہ بنتا ہے کہ آپ مجھے سجدہ بھی کرتے رہیں اور اپنے مال کو بھی میرے راہ میں قربان کرتے رہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ صوفیانہ نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں کچھ عطا کرے، مال، دولت، مل، فیکٹری، مکان، اولاد، اچھی اولاد، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رب کے شکر گزار رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں اور اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہیں. اب بات سمجھ آئیے آپ؟ ہم اس طرف نہیں جاتے، بس ہمیں 4 پیسے آ جان صحیح، جنی دیر تک اپنا بیاہ تے 20 لاکھ کنجراں نو نہیں دینا، پتہ نہیں لگنا محلے نو بھی یہ کو پیسے ہے یا کوئی نہیں. اور یار کنجراں نو دینا ہے 20 لاکھ مسجد نو دینا. تو آپ کہیں گے اسی مسجد نو کیوں دئیے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ بیٹے کی شادی کی کیوں اکیلا گھر وس جائے. میں کہتا تو اللہ کا گھر وسا تیرے کو تو آپ ہی بس جائے. مجھے بالکل احساس ہے کہ 1:15 کا ٹائم ہویا کھلوتا ہے، میں تو بہتا نہیں کہہ سکتا، لیکن جنی کو سمجھ آوی انہی کو سبحان اللہ فرما چھڑے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا، اگر یہ بھی سمجھ آ گئی ہے تو میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں. اس کے بعد فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے محبوب جو آپ کا دشمن ہے وہ بے نام و بے نشان ہو جائے گا، اس کا کبھی بھی نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اور یہ سچی بات ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام کا دشمن ہے نا، اس کا نام و نشان باقی رہ نہیں سکتا ہے، وہ جو مرضی ہو جائے. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کافروں نے تانا دیا تھا، جس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. اور پتہ کیا تانا تھا؟ دھیان میری طرف فرمائیے گا. نبی پاک علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. آپ کے بیٹے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے. توجہ فرمائیں گے، یہ نقطہ بڑا سننے والا ہے. چھوٹی عمر میں بیٹے فوت ہو گئے. اب ہوا کیا؟ کافروں نے نہ تانا دیا، انہوں نے کہا کہ اس نبی کے بیٹے تو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، بڑے تو ہوئے نہیں. انسان کی نسل چلتی ہے اپنے بیٹے سے اور اس سے آگے جناب پڑھتا پھلتا اور پھولتا ہے.
تو جدوں منڈے ہی نہیں ہونے تے یہ نسل بدنی کوئی نہیں تے اے گل ایتھے ہی مک جانی اس نبی نو جان دی ٹھل تے کھیڈ مک جانی انہاں دا اے ذہن سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے پر جوان نہیں ہوئے اس میں حکمت تھی ہن کافراں نو کی پتہ کی حکمت ہے یہ تو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا میں تانوں دس رہا کی حکمت سی حضور کے بیٹے جو بڑے نہیں ہوئے حکمت ختم نبوت کی تھی تو آپ کہیں گے قاری صاحب ادھر حکمت ختم نبوت کدھر دی آ گئی او بھائی سنیے اگر نبی پاک کے بیٹے بڑے ہوتے بالغ تو دو صورتیں تھیں یا تو وہ نبی ہوتے یا نہ ہوتے اگر وہ نبی ہوتے تو پھر ختم نبوت ہمارے نبی پہ نہیں ہونی تھی بات تو آگے چلی جاتی تو یہ بھی نہیں ہو سکتا چونکہ جو اللہ نے ختم نبوت کا تاج بنایا ہے وہ ساجدہ ہی مصطفیٰ نے مفتی احمد یار موبائل تو کڈیا توجہ میرے الکار سونے ہاں بڑی مہنگی تقریر کرتا پیا ہاں اے ذرا دھیان فرمایا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفتی احمد یار کا نہیں بھی کہتے ہیں جڑا اللہ نے تاج بنایا ہے نا او دا سیز ہی انج دا ہے کہ وہ پورا ہی میرے مصطفیٰ نو آتا ہے یہ بھی ایک عشق والا جملہ اس کا لطف لیجئے گا وہ کسی اور پورا ہونا ہی نہیں اس لیے فرمایا حبیب کا بیٹا بڑا ہو اور نبوت ملے تو یہ سلسلہ آگے جائے گا فرمایا ہم نے یہ بھی نہیں ہونے دینا اور اگر بیٹا بڑا ہو اور نبی نہ ہو تو یہ حضور کی شان میں کمی ہے وہ کیسے کہ پہلے نبیوں کے بیٹے بڑے ہوئے اور وہ نبی بنے ہمارے حبیب کا بیٹا بڑا ہو جائے اور نبی نہ بنے اے شان دے وچ کمی ہے لوگ کی کہن گے منڈا بڑا ہویا نبی نہیں بنیا اللہ نے فرمایا حبیب اپنا یہ بھی نہیں ہونے دینا سمیج والے سارے بولیں گے تو مجھے مزہ آئے گا نا فرمایا حبیب اسی یہ بھی نہیں ہونے دینا کہ کوئی تینوں تانا مارے نہ 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 اس لیے بیٹے بڑے نہیں ہونے دیے لیکن میں یہاں پر یہ بات کہنے کا مجاز ہوں اور یہ حق بات ہے اور اس جملے نو سنیا جائے میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کا بیٹا بھی ہونا تو وہ نبی نہیں بن سکتا اس جملے کو سمجھیے اور پنجابی کہتے ہیں بول پاؤ میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا بھی ہو تو نبی بن سکتا میں آخیا جدو میرے نبی تو بعد میرے نبی دا منڈا او نبی نہیں بن سکتا تے کسی دی دا منڈا قادیانی کرا کے بن گیا آواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی سبحان اللہ فرمائے کیوں فیصل بھائی یہ بات سوچنے والی ہے او بابا وہ کیسے بن گیا مجھے بھی تو بتاؤ کہندے یارا کب کماری کر چھڑیے جانو مسئلہ آج سمجھ آئے ٹھیک ہے اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا بھی ہو نہ سکا تو وہ بھی نبی بن سکتا نہیں تو پھر آقانا کی میں بن گیا سمجھ آ رہی میری بات کی اس واسطے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ تھا بیٹھ جائیے پھر پیچھے کو لگتا ہے کام ہو گیا اچھا تھوڑا جا مسئلہ ہے چلو یار تھوڑا جا مسئلہ میرے واسطے بہت بنتا پیا نہیں توجہ فرمائی اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے اور یار تسی کھلے جو سڑنے نے ہوتا ہی دے جاؤ منڈا بیچارہ کنجن ڈے ہے یقین اللہ تے کرو پہلو کھلے لے دیو پھر اتنے سٹ دیو پھر سانو کنجنے پیندے جے وہ میں کدی کدی ہسدا نا میاں بیوی اسی تو گنن میں ساڈے پوٹے گھس جاندے نے بننے دے چھڑیا ناراض تو نہیں ہو رہے ہاں ہن سیریس ہی نہ لے جیا جے اچھا یہ بھی چاس چلو چاس لے لو ذرا توجہ فرمایا جے گرامی قدر رات تو یہ حکمت تھی کہ نبی پاک کے بیٹے ہوں گے ضرور پر بڑے نہیں ہوں گے نہ شان میں کمی ہو نہ نبوت آگے جائے یہ مسئلہ تھا اچھا یار یہاں پر آپ کو ایک اور لطف کی بات نہ سناؤں چلیے میں دیکھتا ہوں آپ کو لطف آتا یا نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک کے بیٹوں کو نبی بنانا ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہی نہ پتا جو تھا بھی آپ بڑے ہونی نہیں دینا تو یا اللہ بیٹے دیتا ہی نہ تو یہاں پر علماء نے پتہ کیا نکتہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بیٹے نہ دیتا تو پھر بھی کوئی کتا بھونک سکتا تھا کہ اس نبی کے خون میں طاقت ہی نہیں کہ بیٹے پیدا کرے فرمایا بیٹے دے دیے ہیں تاکہ پتہ چل جائے دیکھ لو طاقت ہے توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے اب اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش جزاک اللہ اس مسئلے کو آپ سمجھنے کے یہ ختم نبوت کا مسئلہ عام نہیں ہے اور نبی پاک علیہ السلام اچھا دیکھو نا یار مظاہر حق میں موجود ادھر دیکھیے میری طرف مظاہر حق کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک کے پاس نا یہودی آیا اس نے آ کے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے آپ مسلمانوں کے نبی ہیں میں آپ کو سچا تب مانوں گا کلمہ تب پڑھوں گا میری بیٹی فوت ہو گئی ہے قبر میں ہے مینوں اودے نال ڈاڈا پیار سی تے میں اودے نال ہی پیار کردا سی میرے گھر دے وچ وہی میرا کھڈاونا سی وہی میرا سہارا سی
جے تسی انہوں زندہ کر دے ہونا تو میں کلمہ پڑھ لاں گا. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا نہیں میں تو کلمے پڑھاؤنا آیا تے میں وضو سکھاؤنا آیا تے نمازاں بس میں تو تواڈے ورگا میں تو قاری کچھ نہیں سکدا. انہوں نے تو شرک نہ ایداں دا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل دے جڑے چھوٹے تے چھڑکنے نے نا انہوں نے حیا کرنا چاہیے ہے. نبی پاک کے پاس جب اس نے آ کے یہ بات کہی نا اب جملے کا لطف لیجئے گا کیا ہے. کہتا جی وہ میری بچی زندہ کر دو میں کلمہ پڑھوں گا. حضور نے فرمایا بس جی اور شہزادے لگے ہو. فرمایا بس انہیں آگیا حضرت یہ تو تسی ایزی لے گیا. فرمایا ایزی کی ساڈے واسطے کام نہیں کوئی نہیں. انہیں آگیا چلو پھر. حضور نے فرمایا چل بھی قبرستان گیا. فرمایا 10 قبر کریے گیا. آپ نے فرمایا 10 تیری بیٹی دا نام کی. انہیں نام دسیا. حضور نے آواز ماری قبر دے وچوں بیٹی کہی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. نعرے لاندی اٹھ کھڑی ہوئی ہے جناب. اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے. تے میں کہا ادھر آ اور لوکاں دی دھیاں نو زندہ کر چھڑیا تے اپنے بیٹیاں نو زندہ کر چھڑ دے. یار یہ سوچنے والی بات ہے نا. میں بتا رہا ہوں مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت. نبی پاک نے دعا نہیں پڑھی. یار جس کی دعا سے مردے زندہ ہو جائیں, چاند آ جائے, سورج مڑ جائے, درخت چل پڑے, پتھر چل پڑے, وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو بیٹا زندہ نہیں ہوتا. کہنا تاری صاحب ہو تو سکتا. میں کہا کیوں نہیں کی؟ کہنا میں نہیں پتا. میں کہا پتا ہوتا تے تو سنی نہ ہوتا. تجھے مسئلہ ختم نبوت نہ سمجھ آ جاتا. ابھی وہ کتا. میں کہا سون نبی پاک نے دعا نہیں فرمائی بلکہ بیٹا جب فوت ہوا تو آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. نبی نے رونا برداشت کر لیا, دعا نہیں فرمائی. کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا جو قربان ہوا ہے میں دعا اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ مسئلہ میری ختم نبوت کا ہے. یعنی حضور نے اپنی ختم نبوت پر اپنا بیٹا قربان کر دیا. اگر نبی کا بیٹا قربان ہو سکتا ہے ممتاز قادری قربان نہیں ہو سکتا. آپ کو سمجھ آئی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں آئی. نبی پاک نے ہاتھ اٹھانا پسند نہیں فرمایا, بیٹے کو زندہ کرنا پسند ہے. یار بولو تو صحیح. مسئلہ ختم نبوت کا تھا. حالانکہ ہاتھ اٹھا تو سب کو نہیں کیا. کیوں؟ فرمایا ہماری ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اگر حضور کا بیٹا قربان ہو سکتا ہے وہ تیرا میرا بیٹا نہیں قربان ہو سکتا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ اکبر. یہ تھا اصل مسئلہ. اب ذرا آئیے واپس تاکہ میں گفتگو کو ساتھ ملاؤں. یہ تو بڑی ضروری بات اس کے ضمن میں تھی جو میں نے بتائی. کافرہ نے آکھیا بھی نبی پاک دے بیٹے دے ہیں کوئی نہ اے بات کم جانا بوک. اچھا جس بے غیرت نے یہ بک بک کی تھی نا, توجہ فرمائیے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی او دے دوہاں منڈیاں نے حضور دا کلمہ پڑھ. انہیں دی ذرا چاس لے آ جائے. تسی کہو گے اتھے کیڑی چاس ہے؟ میں کہا چاس تے ہوئی نا. پیو سی کافر تے پیو تے کل دے سن لعنت تے نبی تے پڑھ دے سن درود. کیسا بدلا لیا میرے رب نے. ورنہ تو کہنا بھی اس نبی دی نسل نہیں چلنی تے گل مک جانی. فرمایا اسی تیری نسل کولوں ایدے نعرے لواواں گے تے گل نہیں کوئی. سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ خوش نصیب ہو جو مصطفیٰ کے نعرے لگاتے, خوش نصیب ہو جو حضور کی محفل سجاتے ہو. تو اس کے دو بیٹوں کو نبی پاک نے کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرما دی. وہ مسلمان بن گئے, صحابی بن گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ اپنے باپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں کرتا. چل آئے تو سارا سی تیرے واسطے دعائے مغفرت بھی نہیں کرتا. کافر واسطے کیا بھی کوئی نہیں. اور تو لعنت بھیجی جاتی ہے لیکن وہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہے. لیکن اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر. کافروں نے یہ تانا مارا ہے آپ کو کہ آپ کی اولاد نہیں ہے تو یہ بات نہیں. فرمایا محبوب انہوں نے تانا مارا ہے لیکن آپ کو ہم نے سب کچھ عطا فرما دیا. اب یہاں سوچنے کی بات ہے, یہ جو لفظ کوثر ہے نا, لفظ کوثر, اس کا ترجمہ کیا لوگوں نے کیا؟ خیر کثیر. کیا کیا؟ خیر. لیکن میں آپ کو ایک بڑی پتہ کی بات بتاؤں. یہ جماعت اسلامی کا جو بانی ہے نا مودودی, یہ بڑا تنقیدی سا بندہ تھا. اس کی تفسیر پڑھیں, تفہیم القرآن, ولیوں پر بڑی تنقید کرتا ہے. یہ جتنی بتوں والی آتے ہیں ولیوں پہ فٹ کرتا ہے. پر ان کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے, اللہ ہدایت دے دے باقیوں کو. اس نے بڑی تنقید کی لیکن جب حضور کی شان ماننے کے لیے ان کو موت پڑتی ہے. اور جب بات آئی نا انا اعطیناک الکوثر کی, کہندا یار میں نے انگلش کی ڈکشنری دیکھی, عربی کی, فارسی کی, اور جتنی زبانوں کی تھی جو میرے ہتھے چڑھی میں نے دیکھی. کہندا مینوں ہر لفظ دا معنی لب گیا, مینوں لفظ کوثر دا معنی نہیں لب گیا.
کیا کہتا ہے مجھے کوثر کا معنی نہیں ملا, میرا معنی کی ہے, ہر بندے نے بکرا ہی کیتا ہے. کہتا جی میں اس نتیجے تے پہنچیا بھی کوثر دا معنی ہے بھی حبیب اسی ہر شے تانوں عطا فرما چھڈی. کہتا اس لفظ ورگا لفظ ہی کوئی نہیں. تے میں ہن مٹھی جی یہ گل کر لواں, میں کیا مولوی ڈب جاؤ تے مر جاؤ, نہیں دوستو پہلو مسئلہ سمجھ جاؤ بھی جس نبی نو جڑا لفظ دتا گیا ہے اس لفظ ورگا لفظ کوئی نہیں, تو اس نبی ورگا نبی کتوں آ سکتا. پھر یہ بک بک کرتے ہو ہمارے جیسے دے بناؤ پر ہاتھ دفاع ہو کے مر, اور تو اپنے سکے پیو ورگا نہیں بن سکتا. یہ سکے وڈے بھرا ورگے نہیں جے بن سکتے. جس دن ابا مارنا 40 والے دن وڈے بھرا دی سر تے پاگ ہوندی, تیرے سر تے کوئی نہیں بنتا. اس کا مطلب ہے ہمیں حقائق سمجھنے چاہیے. تو اصل بات یہ تھی, یہ جو لفظ کوثر ہے اس میں سب کچھ عطا کر دیا. کیا مطلب؟ فرمایا کافر آپ کو تکلیف دیتے ہیں نا, پر حبیب ہم نے تو ہر شان آپ کو عطا فرما دی. اچھا لیکن سوال ابھی بیچ میں ہے. گل ہوئی سی بھی کافراں کیا بھی نبی پاک دے بیٹے نہیں, نسل نہیں چلنی. اللہ فرماتا ہم نے خیر کثیر عطا کیا. یا تو اللہ یہ فرماتا نا بھی حبیب اے کافراں نے تانا ماریا, یہ کیڑی گل ہوئی آپ تینوں اولاد عطا کر چھڑنے ہیں, بیٹے بھی نہیں, لیکن بیٹے والی گل نہیں کی تھی, خیر کثیر عطا کر دیا. اب سنیے گا یہاں ایک بڑا نفیس نقطہ ہے. فرمایا اس لفظ کوثر کا ایک معنی اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ بھی ہے. یہ سنیے گا. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ فرمایا کہ کل جہان کی جو نسل چلی وہ بیٹے سے چلے گی. ایک محمد مصطفیٰ ہے جس کی نسل ان کی بیٹی فاطمہ سے چلی. حالانکہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 پہلے پردہ فرما گئی. اللہ کو منظور یہ تھا سب سے زیادہ رتبہ و شان و مقام و رتبہ بھی انہیں عطا کیا, سیدہ خاتون جنت کو, اور انہی سے نبی پاک کی نسل کو آگے چلایا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو ایک معنی اس کا یہ سیدہ کائنات کی صورت میں بھی ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. کیا مطلب ہے تہاڈی نسل چلے گی کہ تو فرمایا تہاڈی بیٹی چوں. جو نہیں نہ فرمائی آپ. ایک معنی یہ بھی ہے. ویسے لفظ کوثر کا معنی حوض کوثر بھی ہے. لفظ کوثر کا معنی صحابہ بھی ہیں, اہل بیت بھی ہیں. لفظ کوثر کا معنی قرآن بھی ہے, معجزات بھی ہے, آیتیں بھی ہیں. لفظ کوثر کے علماء نے من جملہ جو معنی بیان کیے وہ 40 سے زائد بنتے ہیں. ان میں سے ایک جو اس سے مماثلت رکھتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اور اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. میں یہاں پر ایک دوسرا پہلو بیان کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا, اور وہ کیا ہے ذرا دھیان سے سنیے گا. توجہ ہے سب حضرات کی؟ کاکے ادھر دیکھیے, او کاکے اللہ ناراض نہ ہونا, اور میں نے تقریر بھول جاندی جب سجے کبھی گال کرے نا جی, کلاس میں بیٹھنے والا بندہ وہ معاف کیجئے گا. ایک اس کا معنی حضور کے معجزات بھی ہیں. اور یاد رکھیے اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا. اور معجزہ کیوں عطا کیا جاتا ہے؟ تاکہ جو نئی نہ نبی مانتا اس کو بھی منوایا جائے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ وہ معجزہ دیکھے اور کہے کہ عام بندہ کر ہی نہیں سکتا, جو نہیں کر سکتا تو نبی نے فرمایا. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہوتی. وہ میں کہ عقل چ نہیں آتی تا ہی تھی انہوں مان کے نبی مننا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کئی بندے کہتے ہیں یار فلانی گل میری عقل چ نہیں آتی. میں کہ پہلی گل بھی تیری عقل ہے کڈی کو, میں کہ سر چ سوٹا مار کے میں کڈنا اینا کو تیرا بھیجا نکلنا گلاں کردا چھڑکڑیاں تو نہیں فرما رہا میری عقل دی گل اینی کو اینا کو تیرا بھیجا نکلنا اینا کو تے گلاں ذات دی کوٹ کی چھتیریاں نو جپے اینا کو بھیجا تے گلاں دیکھ لا کداں کرن دے ہے. او گرامی قدر حضرات, جڈا کو بندہ ہوئے اڈی گل کرنی چاہیے. اچھا, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے, یاد رکھ لیں پہلے نبیوں سے زیادہ عطا کیے گئے. یہ نہیں کہ پہلے وہ نہیں ملے, عطا ہوئے اور بڑے ٹاپ کلاس کے تھے. لیکن جو میرے نبی کو عطا کی, ایک تو تعداد زیادہ تھی, اور دوسرا اگر وہی معجزہ میرے نبی کو عطا کیا نا تو اس میں شان و طاقت زیادہ تھی. ایک منٹ دے دو, بڑی جلدی تھوڑی جان چھڈن لگے آج. بس میں یہ اعزازی طور پہ آیا تھا. یہ فیصل نے سمجھو کہ میں نے ایتھوں پھڑیا سی بھی آپ میرے بیلی نہ روس جان. میں گیا ٹھیک ہو گیا جناب. چلو اب آ گیا ہوں تو آپ کو سناتا ہوں. اب ادھر دیکھیے, میرے نبی کو معجزات ایک تو زیادہ عطا کیے اور دوسرا ان میں طاقت زیادہ تھی. آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. معجزے وہ بھی تھے اور بڑے باکمال تھے. معجزہ جب حضور کو دیا نا تو اس کو اور اپ ڈیٹ کر دیا. میں پڑھا لکھا تھا بولے اب نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں.
اور طاقتور کر دی. آپ کہیں گے قاری صاحب کو مثال دے دو تاکہ سمجھ ہی آ جائے. میں کہ انہیں دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ قرآن مجید میں ہے. آپ دے ہاتھے چ سی سوٹا, آپ جدو پتھر تے مارتے سن تو پانی کا چشمہ نکل آتا سی. بڑی گل جڑا پتھر دیکھتے سن آپ کو کبے سے مارنا سوٹا بھی پانی. وہ بلے کیا بات ہے, پانی نکل آیا. اللہ رب العزت نے یہ موجزہ میرے حبیب کو عطا کیا. وہ کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی نکلا کرتا. اچھا اب یہاں طاقتور کیسے ہے؟ دو وجہ سے. پہلی وجہ یہ ہے پتھر سے تو آج بھی پانی نکلتا ہے. چلو میرے نہ کلر کارنا کن بہنا پتھر جو پانی نکل رہے ہیں. چلو میرے نہ مری میں تو انداز داں بیٹھے ہو اس واسطے پوچھا بھی بیٹھے ہو سمجھ آؤں بھائی اتنے تمہیں پہاڑا چ آج بھی پانی نکلتا, پتھر چ تو پانی نکلتا ہے. لیکن ایک پتھر میں نہیں نکلا, نکال دینا بڑے کمال کی بات ہے. سمجھ آئے؟ اور پتھر پانی بہت ہوتا ہے, نکلتا رہتا وا خدا دی قدرت کی نکلتا اللہ بہتر جانا ہے. لیکن ایک انسان کے جسم میں کتنا پانی ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کی انگلیوں سے جب نکلتا تھا ایک نہیں 1 2 3 4 5 سمجھ آ رہی ہے چشمے پھوٹ پڑتے اور بندہ پین والا 1 2 نہیں 1400 ہوندے سن سارے اوپر. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دو وجوہ انسانی جسم میں کتنا پانی اسٹور ہو سکتا ہے, کتنا نکلے ہے. کہندے یار واقعی میرے وہ پتھر جو پانی نکلے ہے حضور نے جسم میں چکڑے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہاں پر اس قبیلے کو پورا تھا اور نبی کا جس مرضی کو پلا دو پورا آ جائے. تو موجزہ اپڈیٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھے ہوتے تو سوٹا چکنا پیندا سی, پتھر کو جانا پیندا سی, پھر سرچ مارنا پیندا سی, پھر نکلدا سی کہ ایتھے اینج کیتا. نہیں سمجھ آئی. چلو ایک بات میں اور سنا دوں تاکہ مزید مثال سمجھ آ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے کہ نہیں کیے؟ یہ قرآن مجید میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ فرمائے. اب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے. کون سا مردہ تھا جو کبھی زندہ بھی تھا؟ کون سا مردہ تھا جو کبھی اودا سر بھی ہے, دماغ بھی ہے, متھا بھی ہے, اکھاں بھی نے, نک بھی ہے, سسٹم بھی سارا ہے, زبان بھی ہے, دل پھیپھڑے سارا کچھ ہے, بس جان کر نہیں پاتی. بس وہ پہلو نکلی آپ نے اللہ دے حکم دے نال پاچھڑی بندہ اٹھ کے بھگو بلے بلے مریا بندہ اٹھ کھلوتا ہے. بہت کمال کی بات ہے. کیا بات ہے یار, بندہ مرا ہوا زندہ ہو جائے, یار بڑے کمال کی بات ہے. سبحان اللہ. تو پھر میں سادہ سی بات یہاں کر لوں, اگر عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے ہیں تو میرے نبی نہیں کر سکتے؟ نمبر 1. نمبر 2 توجہ کے نال سنیا جائے دوسری بات, اور یہ بڑے ہی کمال کی بات ہے. میرے نبی نے بھی مردے زندہ کی. ایک تو میں مثال دے چکا, اب دوسری سمجھیے گا. میرے نبی نے صرف مردے میں جان نہیں ڈالی ہے, اب دھیان سے سنیے گا. مردہ ہوتا ہے وہ کبھی جاندار ہوتا ہے, جان نکلی سی پا چھڑی. سبحان اللہ. میرے نبی نے پتا کسے زندہ کیا ہے؟ دیکھا جائے میرے تو دساں اپڈیٹ کیسے ہے. مولانا روم نے مسمی کے اندر لکھا ہے, ابو جال آ گیا نبی پاک دے کول تے اپنے ہاتھ دے وچ نا ایداں کنکریاں بند کیتیاں نے مٹھی دے وچ کیتیاں. یہ سمجھ اوندی پئی کہندا جی دسو آ میرے ہاتھ دے وچ کی آ. کافر نو بھی پتا سی بھی نبی نو علم غیب ہوندا ہے. اس نے سوال کر دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ہی کر دیا. وہ فرمایا میں دساں آ کون ہے یہ دسے میں نہیں توجہ فرمائی. انہیں آخر یا دسے دتا ہے. علماء نے یہاں نقطہ لکھا پتھر کبھی بھی نہیں بولا. انہوں پتا سی بھی جنہوں اسی سجدہ کرنے وہ نہیں بولیا تھا کتے بولوں گا اینا کو پتھر. پر میرے نبی پہ صدقے جاؤں. آپ نے توجہ فرمایا اتنی ساری کنکری میں جان بھی ڈالی, پہچان بھی ڈالی, کلام بھی ڈالا, زبان بھی ڈالی, بولنے کا سلیقہ بھی دیا, بتا دیا کہ میں محمد ہوں. تو بتاؤ معجزہ اپڈیٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ادھر زندہ تھا کسی زمانے میں جان ڈال دی, بڑے کمال کی بات. وہ ادھر تو پتھر سی بھائی وہ بھی بولن ڈے پیا. انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. اور ان میں سے یہ 2 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. فصلی لربک وانحر, فرمایا نماز بھی پڑھیں قربانی بھی دیں. نماز بھی پڑھا کریں. بسا اوقات آج کل ڈبے پہ میں ہر ویلے نماز چنوں تو میں کہ جدو واش روم چنوں اس لیے کتنے ہونے ایدہ جی میں حجامت کرنا نا تو سوچ بھی نہیں سکتے. نمبر 1. نمبر 2 کہنا میں اتے پڑھتا ہوں میں کہ تھلے اللہ سے مر رہے ماں تو ہی پڑھنا وہ انی دیا نہ تو میں کہنے دی اجازت دے ہونا. روٹی کھان والے تو ساڑھے گھر آ جانا جتنے تو نماز پڑھے نا تینوں روٹی نہیں کسے پائی. اگر آسمانہ تے کہے تو جنت بھی آسمانہ تے ہے تے تو روٹی بھی کھا ہوگا ایڈی تیری پہنچ ہے.
وہ تھلے لات ہے نویں ڈرامے سننا جی میری تاں ہی ہوندی ہے. یہ کبھی ہمارے ہتھے چڑھے تو پھر ہم اس کو بتائیں. اور ایداں دے پیر بڑے بڑے مخالف سے راتی مینوں مار کے سوندے میں سویرے پھر اٹھ کے میں جڑے ساہ لکھے نے وہ تو میرے پورے ہونے ہی ہونے. بڑی پیڑ ہوندی جی یار آ مولی پتہ نہیں کتھوں آ گیا. میں کہ ادھر دی آیا یہ نوکری لگی ہوئی. آپ دعا کریں میرا مالک قبول فرما لے. گرامی قدر حضرات یہ ڈرامے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بتائیں کبھی نماز چھوڑی ہے؟ مجھے یار ساری باتیں چھوڑ دیں. اے ڈبیاں دے مولیاں دی لین ہو رہا ہے پیراں دی ہو رہا ہے. میں کہا تیرے پیو دی کوئی لین بھی ہو نہیں ساریاں دی کوئی کسی دی اور بھی کوئی نہیں. ڈرامے کر دیو تسی اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے. میں یہ کر دیاں گا میں وہ کر دیاں گا میں الٹا کے رکھ دیاں گا. میں کہا تو الٹا سکتا تینوں آپ کیوں گھر کسی نہیں بڑھن دیتا. آپ رولدا پھردا فٹ پاتھاں تے ستا گلاں سانوں کرن ڈیا. گل کر لو واہ بھائی واہ. گرامی قدر حضرات اس واسطے ان ٹھگوں سے بچے. نمبر 1. نمبر 2 نماز کی پابندی فرمایا کریں. میری مائیں بہنیں بھی نماز پڑھا کریں. جب وقت ملے نا جی ہمیں پہلی فرصت کے اندر یہ کام ضروری کرنا ہے. دوسری بات قرآن مجید کی تلاوت. میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا لیکن ایک فکر ضرور ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں ذرا سوچیں کتنے دن ہو گئے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کھول کے نہیں پڑھا ہے. تو سارا چانن ہو جائے گا. بے برکتی کیوں ہیں, بیماریاں کیوں نے, ملک دے حالات کیوں نے. آپ اصل چیزاں تو پیچھے ہٹ گئے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ نماز کے قریب آئیں, سمجھ آ رہی. اس کے بعد قرآن کی تلاوت فرمائیں. اور تیسری بات اگر جاگ رہے ہیں تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات فرمایا کریں. فصلی لربک وانحر فرمایا. اپنے یہ جو نماز ہے نا, نہیں میں نہیں کھانی, ٹینشن فری ہو جا میرے حال دیکھ, میں نہیں کھانی, میں کھا کے آیا سونے. جنہیں کو روٹی کا انتظام کرنا نقطہ ہی دیو میں واپس میرے کھا لوں اور میں فل بیٹھا جی. کیوں حضرت جی یہ آج یہ تو فیصل نے میرا روزہ توڑوا دیتا جی. میں 12 بجے تقریر ہی کو نہیں کرتا. تو تیسری بات جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی قربانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی یہ غریب گھر دیکھ لیں, ان کا راشن لگا دیں. لیکن پورے محلے میں تشہیر نہیں کرنی, روڑا نہیں پانا, ڈانڈ نہیں پاؤنی, فیس بکاں تے نہیں, اخباراں نہیں دینا. اللہ دا نام منو, کوئی نیکی کر کے دریا چ نہیں پا لو. تسی جڑی نیکی کر دو سیدھا فیس بک تے پا کر دو. مہربانی کرو یار تھوڑا جا لکا لو کسی شے وہ بیٹھے رہے آجے. اور اگلی بات یہ جو آپ وقت دے کے بیٹھے یہ آپ کی قربانی ہے. لیکن ہم نے جو سنا ہے نا اس کو سیکھ کے ضرور جائیں, اس پر عمل بھی فرمائیں تو پھر بات بنتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور جی نہیں اچھی بات ہے. اگر ایسی بات ہے تو میلاد شریف کی بجائے اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کریں تو اس بندے کو دیکھنا پڑے گا بھی ہے کون. اگر تو سنی ہے تو پھر تو صحیح ہے, تو یہ ہے ہی دوئی کمپنی دا تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو چہرہ دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے نا. اب اللہ خیر صلی اللہ الحمدللہ یہ دونوں طریقہ کار ہو جاتے ہیں. بندے دی نیت ہوگی نا سارا کچھ ہو جاتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی